بابل کے بادشاہ نبوکد نظار نے یروشلم کو گھیر لیا تھا۔ ٹیمپل آف سولومون کی دیواریں لرز رہی تھیں، وہی ٹیمپل آف سولومون جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیر کروایا تھا۔ تلواروں کی جھنکار اور آگ کے شعلے فضا میں بلند ہو رہے تھے۔ لوگ جان بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن ہر یہودی کاہن کی نظر مقدس ترین کمرے پر تھی، جہاں ببول کی لکڑی اور خالص سونے کا بنا ایک صندوق رکھا تھا۔ یہ صندوق، جس کا ذکر تورات اور قرآن مجید دونوں میں آیا ہے، بے پناہ طاقت کا مالک تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی فتح مندی کی ضمانت تھا۔ آخر ایسا کیا تھا اس تابوت میں؟ جب بابل کے سپاہی آخر کار اس کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں صرف خالی جگہ ملی۔ انہوں نے سونا، چاندی، ہیکل کا ہر برتن لوٹ لیا، لیکن جنگی لوٹ مار سے ہاتھ لگنے والی قیمتی ترین چیزوں کی فہرست میں دنیا کے سب سے طاقتور ہتھیار کا ذکر غائب تھا۔ یہ صندوق جو قوموں کو فتح دلاتا تھا، تباہی کے عین درمیان کہاں گیا؟ کیا کاہنوں نے اسے زمین دوز سرنگوں میں دفن کر دیا؟ یہ اب کہاں ہے؟ یہودی کیوں اس کی تلاش میں دنیا کے ہر کونے میں بھٹک رہے ہیں؟ دوستو، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو دبا دیں۔ چلیے آپ کو ایک ایسا قصہ سناتے ہیں جو ہزاروں سال پرانا ہے، جو 3 مذاہب کی بنیادوں میں گندھا ہوا ہے اور جس کا صرف نام ہی طاقت اور خوف کا احساس دلاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے صندوق کی جسے چھونے والا فوراً موت کا شکار ہو گیا، ایک ایسا ہتھیار جسے لے کر قومیں سمندر پار گئیں اور بڑی بڑی دیواریں زمین بوس ہو گئیں، اور ایک ایسا راز جو اگر آج بھی فاش ہو جائے تو شاید دنیا کا نقشہ بدل جائے۔ یہ ہے تابوت سکینہ یا آرک آف کوننٹ کی کہانی۔ یہ کوئی عام خزانہ نہیں، یہ خالص سونا اور ببول کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا جس کی لمبائی تقریباً 1.25 میٹر تھی، لیکن اس کی ظاہری شکل سے زیادہ اہم وہ چیز تھی جو اس کے اوپر تھی۔ اس صندوق کا ڈھکن، جسے مرسی سیٹ کہا جاتا تھا، سونے کا تھا، اور اس ڈھکن پر 2 شاندار طاقتور فرشتے، جسے کروبیم کہتے ہیں، اپنے پروں کو ایک دوسرے سے ملائے ہوئے کھڑے تھے۔ یہ کوئی سجاوٹ نہیں تھی۔ مذہبی تاریخ کے مطابق ان فرشتوں کے پروں کے درمیان خدائے واحد کی موجودگی یعنی شیخینہ کا تصور کیا جاتا تھا۔ جی ہاں، یہ وہ جگہ تھی جہاں آسمان زمین سے ملتا تھا۔ خدا خود اس صندوق کے ذریعے اپنے منتخب کردہ لوگوں سے بات کرتا تھا۔ تصور کیجئے، یہ ایک ایسا کنٹینر تھا جو براہ راست الہامی طاقت کا مرکز تھا، اس لیے اسے اٹھانا یا اس کے قریب جانا موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایسے واقعات درج ہیں جب محض ایک غلط نگاہ یا اسے چھونے کی جرات کرنے والا فوراً بے جان ہو گیا۔ ان واقعات کا ذکر بائبل میں کثرت سے ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقدس بم تھا جو خاموش رہتا تھا، لیکن غلط ہاتھوں میں آتے ہی پھٹ سکتا تھا۔ آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام تابوت سکینہ کے بارے میں کیا کہتا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر کہاں آیا ہے۔ تابوت سکینہ یا عہد کا صندوق دراصل بنی اسرائیل کی طاقت اور رہنمائی کا واحد ذریعہ تھا۔ مصر سے فرعون سے بچ کر نکلنے کے بعد جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بیابانوں میں بھٹک رہے تھے تو یہ صندوق آگے آگے چلتا تھا۔ جب وہ جنگ کے لیے نکلتے تھے تو اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اور جب یہ صندوق میدان جنگ میں آتا تھا تو بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوتی تھی۔ بائبل کی بک آف جاشوا کے مطابق شہر یریحو کی فتح اس کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پجاریوں نے صندوق کو لے کر شہر کے گرد چکر لگائے، اور 7ویں دن ایک زوردار دھماکے کے ساتھ یریحو کی وہ دیواریں گر گئیں جو کبھی ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں۔ یہودیوں کے لیے یہ محض ایک صندوق نہیں تھا، یہ ان کی قوم کا دل، ان کی پہچان اور خدا کے ساتھ ان کا اٹوٹ وعدہ تھا۔ آخر اس خوفناک طاقتور صندوق کے اندر کیا تھا؟ کیا اس میں ہیرے جواہرات بھرے تھے؟ کیا اس کے اندر کوئی قدیم جادو تھا؟ نہیں، اس کے اندر کی اشیاء کا تعلق اس کائنات کے سب سے بڑے الہی احکامات اور معجزات سے تھا۔ اس کے اندر تھا 10 احکامات کی تختیاں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی 10 کمینڈمنٹس ٹیبلٹس پر لکھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر خدا کی طرف سے عطا ہونے والے 10 احکام جو پتھر کی تختیوں پر لکھے تھے، یہ صندوق کے مقصد کا خلاصہ تھے۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک آفاقی عہد۔ حضرت ہارون کا عصا، وہ معجزاتی چھڑی جس میں راتوں رات پھول اور پھل لگ گئے تھے، جو بنی اسرائیل کے درمیان مذہبی قیادت کو تسلیم کرنے کی نشانی تھی، یہ خدا کی منتخب قیادت کا ثبوت تھا۔ اور من و سلوہ کا برتن، وہ آسمانی خوراک جو صحرا کی بھوک مٹاتی تھی، ایک چھوٹے سے برتن میں جو خدا کی قدرت اور رزق کی نشانی تھا۔ تقریباً سن 957 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے
یروشلم میں ایک عظیم الشان ہیکل تعمیر کروایا۔ اس ہیکل کی تعمیر میں جنوں نے بھی حصہ لیا اور تابوت سکینہ کو اس ہیکل کے مقدس ترین حصہ یعنی ہولی آف ہولیز میں بڑی عقیدت سے رکھا گیا۔ یہ یہودی مذہب کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ یہ مقام ٹیمپل ماؤنٹ پر جہاں مسجد اقصی بھی واقع ہے اس کے عین درمیان میں واقع ہے۔ یہ جس مقام پر واقع ہے اسے آج کل ڈوم آف راک کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں سے مٹی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ اسلامی روایات کے مطابق یہی وہ عین مقام ہے جہاں سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی معراج کو تشریف لے گئے۔ اور پھر تاریخ کا سب سے بڑا مذہبی راز پیدا ہوا سن 586 قبل مسیح میں، جب بیبلونیا کے بادشاہ نبوکدنیزر یعنی نصر بخت نے یروشلم پر حملہ کیا اور ٹیمپل آف سولومون کو تباہ کر دیا۔ حملہ آوروں نے ہیکل کی ہر قیمتی چیز لوٹ لی، سب کچھ، لیکن ان کی فہرست میں تابوت سکینہ کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ بابل کا بادشاہ نبوکدنیزر تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا، لیکن اس پر مسلسل مصیبت اور تباہی آتی گئی تو بالآخر اس نے تنگ آ کر یہودیوں کو رہا کر دیا اور اس طرح سے تابوت سکینہ کو بھی واپس لوٹا دیا۔ لیکن دوسری کئی روایات میں انہیں تابوت سکینہ نہیں ملا۔ آخر سچائی کیا ہے؟ یہودی آج بھی بڑے یقین کے ساتھ تابوت سکینہ کے دوبارہ نمودار ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ بائبل کی پیشگوئیوں کی بنیاد پر دنیا کے آخر میں یہ مسیح کے ظہور سے پہلے تیسرا ہیکل بنے گا اور تابوت سکینہ دوبارہ نمودار ہوگا۔ ان کے لیے یہ صرف ایک تاریخی چیز نہیں ہے، یہ ان کے روحانی اور سیاسی دعوے کی سب سے بڑی سند ہے۔ اس کی واپسی یہودیوں کے لیے مکمل نجات کی علامت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی یہودی مذہبی اور آثار قدیمہ کی تنظیمیں آج بھی ٹیمپل ماؤنٹ، زمین دو سرنگوں اور خفیہ غاروں میں اس کی تلاشی میں جنونی طور پر مصروف ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ تباہی سے پہلے کاہنوں نے اسے ہیکل کے نیچے خفیہ تہہ خانوں میں چھپا دیا تھا، اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی اس تابوت کی اہمیت کم نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے گولڈ کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اسلامی روایات کے مطابق قیامت کے قریب جب حضرت سیدنا امام مہدی تشریف لائیں گے تو اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور لیک سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق امام مہدی اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کے کسی غار سے نکالیں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں واضح طور پر اس کا ذکر ہے، جس کا مفہوم ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تابوت سکینہ کا راز لکڑی، سونے اور الہامی طاقت میں گندا ہوا آج بھی تاریخ کا سب سے بڑا راز ہے، ایک ایسا باکس جو ماضی کی ہر جنگ کا حصہ تھا اور آج بھی مستقبل کی بڑی تبدیلیوں کی کنجی سمجھا جاتا ہے۔